غوث کا شامیانہ سلامت رہے، غوث کا شامیانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، غوث کا شامیانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے۔ مل کے پڑھیے، غوث کا شامیانہ سلامت رہے۔ آ گیا جشن غوث الورا، آ گیا جشن غوث الورا، موسم عاشقانہ سلامت رہے، غوث کا شامیانہ سلامت رہے۔ غوث کی محفلیں پھر سے سجنے لگی، غوث کی محفلیں پھر سے سجنے لگی، سنیوں کا گھرانہ سلامت رہے، سنیوں کا گھرانہ سلامت رہے، لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے۔ رات کو 3 دیگیں آپ نے کھائی ہیں تو محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ یہ 3 دیگوں کا اثر کہاں جائے گا؟ رات کو پوری 3 دیگیں آپ کھا گئے، لنگر غوثیہ۔ پھر آپ کہیں نا، لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے، لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے، غوث کا یہ کھلانا سلامت رہے، غوث کا یہ کھلانا سلامت رہے۔ نیل گنبد اجاگر میرے غوث کا، نیل گنبد اجاگر میرے غوث کا، عشر تک جگمگانا سلامت رہے، غوث کا شامیانہ سلامت رہے۔ یہ ابھی میں نے نعت نکالی ہے اور بس جو سامنے آ گیا وہ پڑھ لیا۔ حضور غوث پاک کی محبت ایمان کی علامت ہے، رات سے ہمارا یہی موضوع چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے دربار میں حمد و ثنا، حضور پر نور شافع یوم النشور کے دربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور اولیاء کے سردار قطب الاقطاب غوث الاغواث پیر پیراں میر میراں شاہ جینا حضرت شیخ محی الدین عبد القادر قدس سرہ آپ کے دربار میں اللہ رب العزت ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔
غوث پاک سے محبت ہمیشہ مومن انسان کرتا ہے، کیونکہ میرے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کریم ولی ہیں جن کو کاسہ ولایت بھرنے کا رب نے یہ بہت بڑا انہیں تغمہ عطا فرمایا کہ کسی کا اگر کاسہ ولایت بھرنا ہو تو اسے درِ غوث پہ جانا پڑتا ہے، اور حضور غوث پاک سے جا کے فیض لینا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر نہ کسی کا کاسہ ولایت بھرتا ہے، اگر بھرتا بھی ہے تو غوث پاک کی محبت اور عقیدت سے بھر جاتا ہے۔ شان اولیاء موضوع ہے۔ حضور غوث پاک سے جب پوچھا گیا کہ انسان ولی کیسے بنتا ہے، آپ نے اس کا جواب تمام طرق سے، تمام طریقوں سے ہٹ کے دیے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ والوں کے راستے پہ چلتا ہے، فرمایا وہی ولی بنتا ہے۔ اب یہ حضور غوث پاک سے پوچھا گیا، حضور جو اللہ والوں کے راستے پہ چلتا ہے وہ ولی بنتا ہے، تو وہ کون سا راستہ ہے؟ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ جس سے آپ نے کہا کہ ان راستوں پہ چلنا بھی ضروری ہے اور ان راستوں کی برکت سے انسان ولی بنے گا؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ پھر آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت بیان کی، ان الصفا والمروة من میرے غوث پاک سرکار غوث رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے ولی کے راستے پہ چلتا ہے اسے ولایت عطا فرمائی جاتی ہے۔ پوچھا گیا حضور آپ نے کہا ولایت کا راستہ کون سا؟ فرمایا جو بندہ صفا مروہ کی پہاڑی پہ دوڑتا ہے، رب نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ حضور یہاں تو اماں ہاجرہ دوڑی جو اللہ کی ولیاں ہیں، فرمایا ان کے دوڑنے کی برکت ہر اس مومن کو حاصل ہوگی جو صفا اور مروہ پہ دوڑے گا، جو اللہ کے ولیوں کے قدموں پہ چلے گا، فرمایا اسے ہی ولایت عطا کی جائے گی۔ تو جس کو بھی ولایت ملی اس نے حضور غوث پاک کے گن گائے۔ اب غور کرنا، میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے فتاوی رضویہ نے ایک کتاب غوثیہ لکھی ہے، 3 رسالے 28 جلد میں لگائے ہیں، جس میں حضور غوث پاک کی شان کو واضح کیا ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، ایک جانب طریقت کا دریا ہے، دوسری جانب شریعت کا دریا ہے۔
حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں حضور غوث پاک کے دائیں ہاتھ میں طریقت کا دریا ہے، بائیں ہاتھ میں شریعت کا دریا ہے۔ فرمایا دونوں دریاؤں کے مالک میرے پاک غوث پاک عبد القادر ہیں۔ بہت فرمائے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا طریقت کا دریا بھی میرے غوث کے ہاتھ میں، شریعت کا دریا بھی میرے غوث کے ہاتھ میں۔ فرمایا جو بھی غوث پاک سے شریعت کے دریا سے ایک قطرہ بھی لیتا ہے اسے ولایت علم کے ساتھ ساتھ رب العزت عالم بھی بناتا ہے، اور جو طریقت کے دریا سے ایک قطرہ لیتا ہے فرمایا اسے ولایت بھی ملتی ہے، غوث پاک کا فیض بھی ملتا ہے۔ اب یاد رکھنا میرے سیدی اعلیٰ تمیم البرکت مجدد دین و ملت امام شام رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے بڑا خوب کلام لکھا۔ آپ نے فرمایا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ مل کے پڑھیے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بالا کیا کوئی جانے ہے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا۔ گردنیں جھک گئی، سر بچھی گئے، دل لوٹ گئے۔ اور میں دربار غوث میں اللہ کے ولی کی بھی گردن جھکتی ہے، سر بھی بچھ جاتا ہے، دل بھی غوث اعظم کی محبت میں لوٹ جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گردنیں جھک گئی، سر بچھ گئی، دل لوٹ گئے، کشف ساقاج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا، جہاں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا قدمی رقبتی علی کل ولی اللہ، فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ میرے غوث الاعظم کوئی چند صدیاں پہلے کے شیخ یا پیر نہیں تھے، آج بھی غوث الاعظم انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنوں کے بھی پیر ہیں۔ غور فرمائیے، غور فرمائیے، اسی بات کو علماء نے بیان کیا۔ سیدی اعلیٰ نے لکھا، بہجت الاسرار کا حوالہ دیا، میرے غوث پاک نے فرمایا کہ سمعت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول الانس لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ وانا شیخ القل۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں انسانوں کا بھی پیر ہوں، فرشتوں کا بھی پیر ہوں۔
لہم مشائخ، میں ملائکہ کا بھی پیر ہوں۔ کوئی دنیا تک کسی کی پیری محدود ہوتی ہے، حضور سرکار غوث کی پیری آسمانوں میں بھی چلتی ہے، زمینوں میں بھی چلتی ہے۔ فرمایا میں جنوں کا بھی پیر ہوں، انسانوں کا بھی پیر ہوں، ملائکہ کی پیر ہوں۔ آگے جملہ سننا، فرمایا جو جو رب کی مخلوق ہے وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ، میں ہر مخلوق کا پیر ہوں۔ یہ میرے غوث پاک ہیں۔ پھر کہنے دیجئے حضرت سلطان باہو نے بھی اسی لیے فرمایا سن فریاد پیرا دیا پیرا، جب سلطان باہو نے یہ کلام پڑھا ہوگا میرے غوث کا، وَالْإِنسُ لَهُمْ مَشَائِخ وَالْمَلَائِكَةُ لَهُمْ مَشَائِخ وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ، فرمایا میں ہر چیز کا پیر ہوں۔ اسی لیے سلطان باہو فرماتے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری عرض سنے کن بھر کے محبت سے سارے پڑھیے پیر جنا دے میرا باہو، کوئی زمان خاموش نہ رہے۔ یہ کلام کسے کمینے پیر کا نہیں ہے، یہ سلطان باہو کا کلام ہے۔ پیر جنا دے میرا باہو، پیر جنا دے میرا باہو، پیر جنا دے، سارے مل کے پڑھو پیر جنا دے، پیر جنا دے میرا باہو، او تے کدی لگنے تر کے تو یہ ہے میرے غوث پاک جسے ہر اللہ کے ولی نے ندا دی ہے
کیوں؟ اس لیے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، اس کے بارے میں بہت سارے اولیاء نے لکھا، اور حضرت خضر علیہ السلام ایک اللہ کے ولی کو دیدار ہوا، حضرت خضر زندہ ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام اس اللہ کے ولی جن کا نام شیخ ابو محمد بن عبد بصرہ ہے، اسے ملے اور فرمایا یاد رکھنا عبد القادر اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ پھر اس کا عبد القادر کی حال کی خبر حضرت خضر نے فرمایا وہ آج تمام محبوبوں میں یکتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کو حضرت خضر خبر دے رہے ہیں اور میرے اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ میں لکھ رہے ہیں۔ فرمایا اے ابو عبداللہ یاد رکھنا اللہ کے دربار میں حضور غوث پاک ہوا فرد الاحباب و قطب الاولیاء فی هذا الوقت۔ فرمایا حضور غوث پاک تمام بڑے بڑے اولیاء کے سردار بھی ہیں اور قطبوں کے اولیاء کے قطب بھی ہیں۔ فرمایا فی هذا الوقت، اس وقت میں بھی حضور غوث پاک تمام اولیاء کے قطب ہیں۔ اور پھر حضور حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات بھی کی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی ہلکا نہ جاننا۔ فرمایا اگر کسی نے اللہ کا جام محبت پیا ہے تو وہ فقط حضرت غوث عبد القادر جیلانی کی ذات ہے جس نے رب کے جام محبت کو پیا ہے۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا تمام اولیاء کے کتب اللہ نے کسی ولی کو کسی مقام تک نہ پہنچایا جس سے اعلیٰ مقام شیخ عبد القادر جیلانی کو نہ دیا ہو۔ فرمایا ہر ولی سے بڑا مقام عبد القادر جیلانی کو دیا، یہاں تک فرمایا نہ کسی حبیب کو اپنا جام محبت پلایا، ہاں عبد القادر جیلانی کو رب نے اپنا جام محبت بھی پلایا۔ کسی ولی کو اتنا قرب عطا نہیں کیا جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کو رب نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ یہ کہنے والا عام شخص نہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا وَكَانَ الشَّيْخُ الْعَبْدُ الْقَادِرُ جِيلَانِي أَجِلَّ قد أودعه الله تعالى سرا من إسراره وسبقا به جمهور الأولياء وما اتخذ الله وليا كان يكون إلا وهو مؤدب معه إلى يوم القيامة۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ یاد رکھنا اللہ نے اس میں اپنا وہ راز عبد القادر جیلانی کے اندر اپنا وہ راز امانت رکھا ہے۔ فرمایا جس سے جمہور علماء اور جمہور اولیاء سے عبد القادر جیلانی قیامت تک سبقت لے گئے، اور فرمایا قیامت تک جتنوں کو بھی ولایت ملے گی جو بھی ولی ہوگا فرمایا وہ عبد القادر جیلانی کا ادب کرنے والا ہوگا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات حضرت شیخ ابو عبداللہ کو کی۔ اب غور فرمائیے شیخ ابو عبداللہ بہت بڑی ہستی ہیں، لیکن دوسری جانب حضرت شیخ احمد رفاعی ہیں جن کو سرکار نے اپنا ہاتھ کا دیدار باہر نکال کے کروایا ہے۔ ان کا زمانہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا زمانہ ایک ہے۔ ایک دن حضرت شیخ احمد رفاعی کے دربار میں شیخ محمد بن خضر موصلی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا اے شیخ میں عبد القادر جیلانی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے بہت بڑی ڈیمانڈ کی ہے، آ میں تجھے دکھاتا ہوں۔ حضرت شیخ احمد رفاعی نے اپنا بازو بلند کیا، فرمایا نیچے سے دیکھ۔ حضرت موصلی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بڑا قد ہے، اور آپ کا چہرہ مجھ سے نہ دیکھا گیا، کیونکہ ولایت کا وہ مقام عبد القادر جیلانی کو حاصل ہے کہ کوئی ولی بھی وہاں تک نہ پہنچ پایا۔ یہی حضرت خضر موصلی، حضرت ابو عبداللہ محمد بن خضر موصلی اسی شوق کے اندر بغداد میں آئے۔ اب توجہ سے سننا، اگلی بات بڑی کمال کی ہے۔ جب سامنے آئے تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اے خضر موصلی، وہ پہلا دیدار کافی نہیں تھا؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اے خضر موصلی، وہ پہلا دیدار کافی نہیں تھا کہ دوبارہ دیدار کے لیے آئے ہو؟ عرض کی حضور، آپ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اپنی ولایت سے ضرور حصہ عطا فرمائیے۔ اور فرمائیے، یہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں رب تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا، اگر ہے واقعی دل میں عقیدت غوث اعظم کی، کسی دن خواب میں ہوگی زیارت غوث اعظم۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ اگر ہے واقعی دل میں عقیدت غوث اعظم کی، کسی دن خواب میں ہوگی زیارت غوث اعظم۔ شہ بغداد کے روضہ پہ قسمت سے اگر جاؤں، شہ بغداد کے روضہ پہ قسمت سے اگر جاؤں، تو دیکھوں اپنی آنکھوں سے کرامت غوث اعظم۔ شاعر نے بڑا کمال کیا۔ حضور غوث پاک خطاب نہیں فرماتے تھے، نبی پاک کا دیدار خواب میں ہوا، فرمایا عبد القادر خطاب کیا کر۔ عرض کی یا رسول اللہ، زبان پوری طرح ساتھ نہیں دیتی۔ میرے نبی پاک نے 7 مرتبہ حضور غوث پاک کے منہ مبارکہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، منہ والا پانی ڈالا، فرمایا بیٹا اب خطاب کیا کر۔ پھر آپ فرماتے ہیں میری آنکھ لگی تو بابا علی مرتضیٰ شیر خدا خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا عبد القادر خطاب کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی بابا جان زبان ساتھ نہیں دیتی۔ فرمایا منہ کھول۔ سرکار غوث نے منہ کھولا، حضور سیدنا علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ اپنے منہ والا لعاب حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ آپ نے فرمایا بابا نبی پاک نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا۔ فرمایا یہی تو ادب کا مقام ہے۔ اس مقام کو یاد رکھنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میری زبان کے اندر وہ روحانیت، وہ تاثیر پیدا ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی تقریر سننے کے دوران کئی لوگوں کے لاشیں اٹھائے جاتے، حضور غوث پاک کی چھوٹی سی بات دل کو پھٹ کے رکھ دیتی تھی۔ حضور غوث پاک جب ایک بات کرتے تھے لوگوں کے کلیجے چیر جاتے تھے اور لوگوں کی وہاں وفات ہو جاتی۔ یہ حضور غوث پاک ہیں۔ فرمایا یقیناً فیض کا دریا رواں ہے آج بھی ہر سو، یقیناً فیض کا دریا رواں ہے آج بھی ہر سو، ہوا کرتی ہے ہر ایک پر عنایت
آئیے میرے غوث سے پیار کیجئے۔ میرے غوث عبد القادر جیلانی کوئی عام شخص نہیں۔ آپ نے فرمایا 1 سال فقیر کا ایسا گزرا ہے، صرف میں نے کھایا لیکن پیا نہیں۔ فرمایا پھر اگلا سال ایک ایسا گزرا، یہ ریاضت کی بات کر رہا ہوں حضور غوث پاک کی۔ فرمایا پھر 1 سال ایسا گزرا کہ صرف میں نے پانی پہ گزارا کیا، کوئی چیز کھائی نہیں۔ پھر فرمایا تیسرا سال میرا ایسا گزرا، نہ کھایا نہ پیا، اللہ کے ذکر کے سہارے میں جیا۔ بس بولیے سبحان اللہ۔ یہ آپ کی نزہۃ الخاطر کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے۔ بہجت الاسرار میں بھی لکھا ہے کہ حضور غوث پاک وہ ذات ہیں جنہوں نے پورا 1 سال اللہ کے ذکر پر گزارا کیا ہے، نہ کوئی شے کھائی ہے نہ پی ہے۔ تو اور میں اگر 2-3 دن ہمیں نہ کچھ کھلایا جائے نہ پلایا جائے، بلڈ پریشر لو ہوگا، حضرت صاحب کی میت لوگ اٹھا کے پھر رہے ہو ہے جی۔ لیکن یہ عبد القادر جیلانی ہیں جن کی پاور کا یہ کمال ہے کہ جو بغیر کھائے پیے اللہ کے دربار کے ذکر پہ جیے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تو غوث پاک سے خیرات آج بھی ملتی ہے، لینے کا کوئی کاسا ادب والا ہو تو حضور غوث پاک کسی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ آخری بات، ایک تاجر اپنے زمانے کا بہت بڑا تجارت کرنے والا حضور غوث پاک کو اس نے اپنے گھر بلایا کہ حضور خدا را میرے گھر تشریف لائیے، دعوت ہے۔ حضور غوث پاک تشریف لائے۔ اس کا ایک بیٹا ہے جسے اس نے ایک ڈرم کے اندر سوراخ مار کے ڈال رکھا ہے اور اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں لولے لنگڑے ہیں، بولنے سے وہ قاصر ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ حضور غوث پاک آئے، اسی ڈرم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے چھلانگ لگا کے باہر آ جا۔ اب سارے اولیاء علماء بڑے بڑے تاجر کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ کھانا لگا ہوا ہے، اب حضور غوث پاک دعا کریں گے، آپ بھی کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے۔ حضور غوث پاک کھانے کی طرف نہیں گئے۔ حضور غوث پاک اس کی دل کی کیفیت کو جانتے تھے کہ یہ بیٹے کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے۔ ساری چیزیں چھوڑ کر حضور غوث پاک اس ڈرم کی طرف گئے۔ آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے چھلانگ لگا کے باہر آ جا۔ وہ بچہ جو اس کا بول نہیں سکتا تھا، سن نہیں سکتا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، پاؤں سے اٹھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا تھا، میرے غوث کا یہ نعرہ جب اس نے سنا کود کر باہر آیا۔ نعرے لگنے لگ گئے کہ غوث پاک ہی اللہ کے سب سے بڑی ولی ہے۔ میرے غوث پاک اسی ہلچل کے اندر واپس چلے گئے۔ لوگ دیکھتے رہ گئے کہ ہم نے تو کھانا غوث پاک کے ساتھ کھانا تھا۔ واپس گئے، تاجر نے جا کے ہاتھ باندھے، آپ نے فرمایا تیری آرزو یہی تھی کہ کھانا کھلا کے غوث پاک کو کہوں گا اس کے لیے دعا کر، میں نے پہلے ہی تیرا کام پورا کر دیا، تیری آرزو کو پورا کر دیا ہے۔ تو حضرت میرے غوث کی بڑی پاور ہے۔ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے، دیتا خدا ہے، تقسیم مصطفیٰ کی ہے، اور پھر غوث پاک اسے لینے والے۔ تو پھر کاسے غوثیت جب اتنا بڑا ہو تو پھر وہاں دربار پہ مؤدب کھڑا ہوا بھی جچتا ہے کہ یہ غوث پاک کا آستانہ ہے۔ اس لیے آئیے میرے غوث پاک سے محبت کیجئے، ٹوٹ کر محبت کیجئے۔ یہ محبت قبر میں بھی ہمارے لیے باعث مغفرت بنی گی، انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اسی محبت کے صدقے اللہ رب العزت بیڑا پار فرمائے گا۔ میرے رب نے اسی لیے قرآن میں فرمایا اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
فرمایا یہی اللہ والے ہیں، یہی صاحب بصیرت لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے پہلو کے بل لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا یہی غوث پاک ہیں جنہیں رب نے یہ ہمت عطا کی کہ پورا 15 سال ہر رات کے اندر 2 نوافل میں پورا قرآن میرے غوث نے ختم کیا، 15 سال روٹین کے مطابق۔ اور پھر 40 سے زائد سال حضور غوث پاک نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، پوری رات میرے غوث اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے ہیں۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو 18 پارے میں موجود ہے، 19ویں پارے میں موجود ہے، یہ غالباً حضور غوث پاک کے لیے آئی ہے۔ کون سی آیت؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا اللہ والے وہ ہیں جو ساری رات اس انداز میں گزارتے ہیں، سجدہ کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، وقیاما کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہی انداز میرے غوث پاک کا ہے۔ آپ کی سیرت مطہرہ کو پڑھیے، اس سے روحانیت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو غوث پاک کی محبت نصیب فرمائے۔